بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ خطبہ دوم میں اپنے نفس کو اور تمام حاضرین تمام مومنین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں۔ بارگاہ الہی میں اعمال کی قبولیت کی پہلی شرط تقوی الہی ہے۔ یہ ایام جو شہادت امام المتقین کے ایام ہیں، ان ایام میں تقوی الہی کے حصول کا بہترین موقع، تقوی الہی کے حصول کی بہترین فرصت ہمارے لیے مہیا ہے کہ ہم امام المتقین کی اقتداء کرتے ہوئے تقوی الہی کا راستہ اختیار کریں، اور اقتداء کا کم سے کم معنی یہ ہے کہ اگرچہ ہمارے اس وجود کے باہر، ہماری اس دنیا میں طاغوت کی حکومتیں ہیں، لیکن ہماری اندرونی حکومت ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ہمارے نفس کی مہار ہمارے کنٹرول میں ہے، ہماری ذات ہمارے ارادے اور اختیار کے تحت ہے۔ لہذا امام المتقین کی سیرت کو اپنے اس قلمرو حکومت میں، اپنے اس حدود حکومت میں جاری کر لیں تاکہ تقوی الہی حاصل ہو سکے۔ گزشتہ ایام میں ماہ مبارک رمضان کا پہلا خطبہ مسلمانوں کے درمیان آپسی رابطہ اور آپسی بھائی چارہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، اس عنوان سے بیان کیا گیا۔ ارادہ یہ تھا کہ اس سلسلے کو، حقوق کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایک سلسلہ یہ بیان کیا جاتا کہ حاکم اور رعایا کے درمیان کیسا رابطہ ہونا چاہیے، دونوں طرف سے، کہ حاکم کا رابطہ رعایا سے کیسے ہو اور رعایا کا رابطہ حاکم سے کیسا ہونا چاہیے۔ چونکہ یہ ایام جن میں عالم اسلام ایک بدترین مصیبت اور بدترین ظلم کا شکار ہے کہ کچھ عیاش و اوباش، غنڈے، دہشت گرد، فاسق اور فاجر دنیا بھر سے اکٹھا ہوئے اور انہوں نے قلب عالم اسلام میں، مڈل ایسٹ میں خلافت کا اعلان کیا۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ حاکم کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، حاکم کو کیسا ہونا چاہیے، یعنی معیار کی بنیاد پر پہچانے کہ ایک ایسا انسان کہ جس کی زندگی جرائم، فسق اور فجور سے بھری ہوئی ہو، وہ اس بات کی اہلیت رکھتا ہے، اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ دعوے داری کرے، اور وہ بھی اتنی بڑی دعوے داری، خلافت اسلامی، خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعویٰ۔ بہرحال جو حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ان جیسے فاسق و فاجر لوگوں نے بھی اس کی خلافت ماننے سے انکار کر دیا، چہ برسے وہ لوگ کہ جو اسلامی اقدار سے آشنا ہیں، جو اسلامی احکام کو پہچانتے ہیں، جو اسلام کی حقیقتوں کو پہچانتے ہیں، جو اسلام کے حدود اور حقوق کو پہچانتے ہیں،
وہ بہرحال اس خلافت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے افراد کہ جن کے پاس اتنی صلاحیت نہ ہو کہ کم سے کم اپنے نفس کی عنان، اپنے نفس کی مہار اپنے ہاتھوں میں رکھ سکیں، انہیں کہاں سے یہ حق حاصل ہوتا ہے؟ ان کو کیسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے امور اور مسلمانوں کے حقوق کی مہار اپنے ہاتھوں میں لے لیں؟ یعنی وہ افراد کہ جن کو نہ اسلام کی حقیقت کا علم ہے، نہ الہی اقدار کو پہچانتے ہیں، نہ کسی بھی حد تک الہی اقدار کے پابند ہیں، وہ بھلا کس طریقے سے اتنا بڑا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ پروردگار عالم نے انبیاء اور مرسلین کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا دو حکم دے کر، ان اعبدوا اللہ، خدا کی عبادت، واجتنبوا الطاغوت، اور ظالموں سے اجتناب، ظالموں سے پرہیز۔ جو خود بڑے بڑے ظالموں کے آلۂ کار بنے ہوئے ہوں، ان کے مہرے بنے ہوئے ہوں، وہ بھلا الہی اقدار کی حفاظت کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا انسان پہچانے کہ خلافت اسلامی کا دعویٰ کیا اتنا ہی آسان ہے کہ ہر انسان اپنی جگہ پر اٹھے اور اٹھ کے یہ کہہ دے کہ ہم خلیفۃ المسلمین ہیں، اور اس کے بعد ساری دنیا کو دعوت دے کہ وہ آئیں اور ہماری بیعت کریں؟ عالم اسلام کی تاریخ بہرحال ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان کو شرم اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تاریخ کو اور اس سلسلے کو بعض لوگوں نے ایسا داغدار بنا دیا کہ آج ایسے افراد بھی کھڑے ہو کر خلافت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب نے کئی سالوں پہلے، اور تقریباً وہ زمانہ تھا کہ جب سعودیہ نے شیعوں کے خلاف یہ پروپگنڈا کیا کہ شیعہ کعبے کو اکھاڑنا چاہتے تھے، اور وہاں پر ایرانیوں کے ساتھ وہ درندگی کا اظہار کیا۔ اس زمانے میں ایک لہر تھی تحفظ حرمین کانفرنس کی۔ ان تمام حالات کے مد نظر ایک نظم لکھی ہے، وہ بہت ہی اہم ہے، پرمعنی نظم ہے، حامیان یزید سے خطاب۔ بہرحال موقع نہیں ہے کہ ہم اشعار آپ کو سنائیں، لیکن بہرحال معنی اور کچھ سلسلے کو سمجھنے کے لیے بہت ہی عمدہ نظم ہے، اور اس کا آخری مصرعے یہ ہیں کہ یزید اور یزیدیت کیا ہے۔ تمام چیزوں کو پہچاننے کے بعد بہرحال عالم اسلام کی توقع یہ تھی کہ امام حسین آتے اور یزید کی بیعت کر لیتے۔ ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کا جواب یہ ہے کہ سبط پیغمبر اسلام جو بیعت کرتے، آج تم جیسے بھی دعوی خلافت کرتے۔ یعنی ان ابھی 40 سال بھی نہیں، 30 سال بھی نہیں گزرے کہ یہ حالات اب سامنے آنے لگے، اور دیکھیں کہ اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو آج خلافت اسلامی کا کیا حال ہوتا۔ یعنی حسین نے بیعت نہیں کی تو جرأت، باطل کی جرأت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آج ایسا انسان جس کو ہم مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ خلافت اسلامی کا دعوے دار ہے۔ اور اتنی بڑی ذمہ داری یہ انسان سنبھال سکتا ہے؟ ملاحظہ کریں کہ ایک حاکم کا لوگوں سے رابطہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال دنیا میں اب چونکہ مسلمان کی حکومتیں زیادہ ہیں، اسلامی حکومتوں کا فقدان ہے، اسلامی اقدار کی حکومتیں کم ہیں، لہذا جو باہر سے یعنی جو غیر مسلمان ہیں وہ اس فرق کو نہیں پہچان سکتے، لہذا وہ اسلام اور مسلمان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ ان کے سامنے جمہوریہ اسلامی پاکستان بھی ہے، جمہوریہ اسلامی ایران بھی ہے، اور ممکن ہے اور بھی جمہوریہ اسلامی دنیا میں پائے جاتے ہوں۔ یعنی ان کی نظر میں بہرحال کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کم سے کم مسلمان تو اس فرق کو پہچانے کہ اسلامی حکومت
کیا ہے اور مسلمانوں کی حکومت کیا ہے۔ بہرحال جمہوری حکومتوں میں چاہے اسلامی ہوں یا غیر اسلامی، مسلمانوں کی ہوں یا غیر مسلمانوں کی، ان کا ایک سلسلہ یہ پایا جاتا ہے کہ اس حکومت میں لوگوں کے لیے حق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی جہاں حکومت یہ قبول کر لے کہ لوگوں کا بھی کچھ حق ہوتا ہے۔ ان کا حق کتنا ہوتا ہے لوگوں کا حق؟ اگرچہ نام یہی ہے، اس کو فارسی زبان میں مردم سالاری کہا جاتا ہے، یا ممکن ہے ڈیموکریٹک نظام جو بھی ہندی اردو میں کہا جاتا ہو، کہ لوگ حاکم ہوتے ہیں، حق حاکمیت لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ کتنے دن کی حاکمیت ہوتی ہے؟ الیکشن کے اعلان سے لے کر اور انتخابات کے نتائج کلیئر ہونے تک حق حاکمیت لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ لوگوں کو حباب کی طرح، غبارے کی طرح پھلا کے رکھا جاتا ہے، لوگوں کا سینہ بھی چوڑا رہتا ہے کہ ہم ہیں جو اپنے حاکم کو معین کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد انتخاب کے دوسرے دن سے کیا شروع ہوتا ہے کہ اگر کسی میں جرأت ہو تو ذرا بول کے دکھائے، اگر کسی میں ہمت ہو تو زبان کھولے، زبان قلم کر لی جائے گی۔ یعنی وہ حقوق اور وہ سارے اختیارات جو 3 مہینے دیے گئے تھے، جس میں سب سے آگے لوگوں کو رکھا گیا تھا، 4 سال 5 سال جہاں پر جتنے دن کی حکومت ہو اس میں ان کو پیچھے ڈال دیا جاتا ہے کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، حتیٰ زبان نہیں کھول سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہ جمہوری حکومتوں کا انداز ہوتا ہے۔ لہذا ایسی حکومتوں میں چاہے مسلمانوں کی حکومت ہو یا غیر مسلمانوں کی حکومت ہو، نہ توقع رکھی جا سکتی ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی حق لوگوں کو دیا جا سکتا ہے کہ ہم یہ گفتگو کریں کہ لوگوں کا کیا حق ہے۔ آپ دیکھیں کہ مثلا ہماری مملکت میں بعض لوگ ایک اچھے آسائش اور عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور وہیں پر بعض ضروری ترین زندگی کی ضرورتوں سے محروم ہے، زندگی کی ضروری ترین اشیاء سے محروم رہتے ہیں، اور اس کے بعد کبھی کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہمارے تحت حکومت ہیں، یہ بھی ہمارے زیر نظر ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ بہرحال ان سے کوئی شکوہ اور گلہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو کسی بھی دائرے میں نہیں لا سکتے، کسی بھی حقوق اور حدود کو نہیں سکھا سکتے، اس لیے کہ یہ حدود کے پابند نہیں ہوا کرتے۔ لیکن جہاں اسلامی اقدار کی حکومتیں ہوں، الہی اقدار کی حکومتیں ہوں، وہاں پر لوگوں کو حق دیا جاتا ہے۔ کہ بہرحال حقوق کی فہرست بہت لمبی ہے، صرف فہرست بھی نہیں بیان کر سکتے، لیکن ایک حق جس کو مولا کائنات نے اپنے خطبے میں بیان کیا، اور خود اس بات کا اذعان، اس بات کا اقرار، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ لوگوں کے لیے یہ مان لیا جائے کہ ان کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ، یعنی انسان سوچے کہ مولا کائنات کے اوپر کس کا حق ہوگا، یعنی چونکہ یہ تحت حکومت ہیں، زیر نظر ہیں، ہمارے پروردگار عالم نے ہمیں ان کا حاکم بنایا ہے، ہمیں ان کا امام بنایا ہے، لہذا ان کو بھی حق حاصل ہے۔ کَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ، تمہارا حق ہمارے اوپر یہ ہے، فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ، کہ ہم تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ نصیحت یعنی خیر خواہی، نصیحت یہ ہمارے درمیان کی نصیحت نہیں جس کو ہم فری فنڈ کا مشورہ یا فوکٹ کا مشورہ کہتے ہیں۔ نصیحت یعنی خیر خواہی، لوگوں کے لیے خیر اندیشی، اچھا سوچنا، لوگوں کی بھلائی کے بارے میں سوچنا، یہ مولا کائنات کی پوری زندگی آپ دیکھیں کہ لوگوں کی خیر خواہی کا کیا جذبہ پایا جاتا ہے۔ قرآنی مثال پہلے بیان کر دیں اور اس کے بعد پھر اگر وقت ہوا تو کچھ نمونے بیان کر دیں گے۔ پروردگار عالم جن کو اپنا نمائندہ اپنی جانب سے حاکم بنا کے بھیجتا ہے یا اپنی جانب سے لوگوں کا سرپرست بنا کے بھیجتا ہے، پروردگار عالم نے تمام انبیاء کو یہ حق دیا، اگرچہ لوگ مخالفت کرتے رہے، لہٰذا اکثر اوقات ایسا ہوا کہ وہ حق ظاہر نہیں ہو سکا۔ لیکن لوگوں کی تمام تر مخالفت، اور حتیٰ آپ اسلامی اقدار میں دیکھیں تو حاکم مظلوم واقع ہوتا ہے لیکن لوگ مظلوم نہیں ہوتے۔ یعنی آج کی دنیا میں کوئی انسان تصور کر سکتا ہے کہ ایک حاکم مظلوم ہو؟ آپ دیکھیں کہ اسی دنیا میں، ہماری اس ملک میں، مملکت میں ایسے حالات پیش آئے ہیں کہ جہاں
اگر حاکم کو خطرہ محسوس ہوا تو اس نے ہزاروں کی جان سے ہولی کھیل لی، ہزاروں کے قتل گوارا کیا اور اپنے لیے کوئی خطرہ برداشت نہیں کیا. یعنی صرف خطرہ، اگر خدا نخواستہ کہ کسی حاکم کے ساتھ ظلم ہو جائے اور وہ ظلم کا شکار ہو جائے تو اس کی انتقامی کارروائی اور اس کا بدلہ کتنا سخت ہوگا یہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایسے چانی، ایسے مجرم، ایسے ظالم حاکموں سے انسان توقع نہیں رکھ سکتا کہ اگر کسی کو کہیں سے ہلکا سا خطرہ محسوس ہوتا ہے لوگوں کی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، لوگوں کی جان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، لیکن اپنے لیے حتی ادنا سا خطرہ مول نہیں لے سکتے. لیکن اسلامی اقدار میں، الہی اقدار کی حکومتوں میں اکثر اوقات یہ ہوا ہے کہ حاکم مظلوم واقع ہوا ہے اور لوگ ظالم. پروردگار عالم نے انبیاء کو لوگوں کا سرپرست بنا کے بھیجا. انبیاء کا تعلق مظلوم ترین گروہ سے ہے، یعنی انبیاء دنیا میں مظلوم ترین افراد واقع ہوئے ہیں. جناب نوح کے واقعات، جناب ہود کے واقعات، جناب صالح کے واقعات، ان تمام انبیاء کے واقعات آپ دیکھیں، جناب لوط علیہ السلام کے واقعات، کیا ان تمام انبیاء کے واقعات آپ دیکھیں تو دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے بربریت اور ظلم کرتے تھے اور انبیاء کس صبر کا مظاہرہ کرتے تھے. جناب نوح کے بد دعا کا تذکرہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جناب نوح نے بد دعا کی نہیں ہے، پروردگار عالم نے گویا حکم دیا ہے. سورہ ہود کی 32 سے 34 نمبر کی آیت ملاحظہ کریں کہ جناب نوح کے سامنے لوگ کہ جن کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، جن کے خیر خواہ ہیں جناب نوح، وہ لوگ آتے ہیں اور جناب نوح سے کہتے ہیں کہ یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، نوح باتیں بہت ہو چکی ہیں، تم بڑی بڑی باتیں کر چکے. فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعیدنا، یہ روز جو عذاب کے دھمکی دیا کرتے ہو معاذ اللہ، وہ عذاب لے کے آؤ، یعنی وہ عذاب نازل کرواؤ. جناب نوح ناصح ہیں، نصیحت کرنے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے آئے ہیں. انہیں تو عذاب کا معنی بھی نہیں معلوم، یہ تو پہچانتے بھی نہیں کہ عذاب کیا ہے. عذاب صرف سزا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق من یاتی عذاب یخزی، جس کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. ایسا یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب یعنی کوئی کھلواڑ ہے. نوح بہت باتیں ہو چکی، لہذا عذاب نازل کرواؤ، عذاب کی دعا کرو. جناب نوح آواز دیتے ہیں کہ انما یاتیکم بہ اللہ انشاء، جب خدا چاہے گا تو وہ عذاب بھی آئے گا، وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو ٹال نہیں پاؤ گے. یعنی آپ جناب نوح کے زمانے کا عذاب دیکھیں کہ کتنا شدید ترین عذاب ہے، سخت ترین عذاب ہے کہ تنور سے آگ کے بجائے پانی نکلتا ہے، اور وہ پانی کی جو دنیا میں آبادی کا پیغام لاتا ہے، دنیا کو آباد کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس نے پوری دنیا کو برباد کر دیا. یعنی ایک ایسا سیلاب کے جس نے ساری دنیا کو غرق کر دیا. اور اس کے بعد جناب نوح فرماتے ہیں کہ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، یعنی ہم جو نصیحت کر رہے ہیں، تمہارے لیے جو خیر خواہی کر رہے تھے، یہ خیر خواہی تمہارے کام آنے والی نہیں ہے، تمہارے فائدے میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو ارادہ یہ رکھتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری نصیحت کریں، تمہیں نصیحت کریں، تمہاری خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن تم بار بار اس کی مخالفت کر رہے ہو کہ اگر اللہ چاہے گا تو بہرحال تمہیں یہ نصیحت فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے جناب نوح کو یہ خبر دی کہ یا نوح انہو لن یؤمن لک الا من قد آمن، یعنی جناب نوح کی بد دعا پہلے نہیں ہے. جناب نوح نے اپنی آخری کوشش، آخری حد تک کوشش یہ ہے کہ ایمان لے آئیں لوگ، یعنی لوگوں کی طرف سے ظلم تھا، لیکن جناب نوح کی خیر خواہی کا جذبہ یوں ہی آگے بڑھتا رہا. جب پروردگار عالم نے یہ اعلان کر دیا کہ نوح ختم ہو گیا، یعنی اب انہو لن یؤمن لک الا من قد آمن، یہ جتنے لوگ ایمان لے آئیں بس اس کے علاوہ اب لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ایسے موقع پر جناب نوح نے بد دعا کی. اور اس کے بعد پھر وہ عذاب کی جس کو یہ کھلواڑ سمجھتے تھے اور روز روز یہ دھمکی دیتے تھے گویا جناب نوح کو آ کے فاتنا بما تعیدنا کہ وہ عذاب لے کے آؤ، دیکھیں کہ کس طریقے سے عذاب آیا. وفارت تنور، تنور سے آگ نکلنے لگی. وغیض الماء،
پانی پورے زمین کے اوپر پھیل گیا، یہاں تک کہ یہ اعلان ہو گیا کہ آج کوئی بھی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ جناب نوح کے بیٹے نے کہا کہ ہم جائیں گے کوہ جودی پہ پناہ لے لیں گے۔ جناب نوح نے آواز دی کہ نہیں، یہ سیلاب نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے کہ جس سے تم بچ جاؤ گے۔ پانی کے مقابلے میں تم تدبیر کر سکتے ہو، سیلاب کے مقابلے میں تم تدبیر کر سکتے ہو، یہ عذاب الہی ہے۔ عذاب الہی کے مقابلے میں انسانوں کی تدبیر ناکارہ بن جاتی ہے، انسانوں کی تدبیر بیکار ہو جاتی ہے، انسانوں کی تدبیر کام نہیں کر سکتی، لہذا وہ سیلاب آیا اور لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ ایک نصیحت اور خیرخواہی کا نمونہ ہے، قرآنی نمونہ۔ مولا کائنات کی حکومت میں آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نے ظلم برداشت کیا، خود مظلوم واقع ہوئے لیکن کسی ایک کے اوپر ظلم نہ کیا۔ اہل بیت علیہ السلام کو یہ مقام، یہ درجہ جو حاصل ہوا ہے اسی خیرخواہی کی بنیاد پر کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت قرار دی ہے، یعنی چونکہ ہم خیرخواہ ہیں لہٰذا ان کے دلوں میں ہماری محبت پائی جاتی ہے۔ ابن ملجم نے بھی اقرار کیا مولا کے سامنے کہ نہیں، ہم شقی تھے، آپ بہترین امام تھے، کہ امام کی یہ رافت، یہ رحمت، یہ مہربانی، یہ جذبہ خدمت انسانی ہے کہ جس کی بنیاد پر قاتل بھی مولا کی فضیلت کا اقرار کرتا ہے۔ ایام شہادت مولا کائنات میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے حقوق، بالخصوص مولا کائنات کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار یہ ایام شب قدر کے ایام ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرما۔ پروردگار دنیا میں ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم علی اور اولاد علی کے ساتھ رہیں اور آخرت میں ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہو۔ پروردگار باران رحمت کا نزول فرما بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔